نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 11واں پارہ سورۃ توبہ، آیت 160-190۔ لفظی ترجمہ: ان اللہ، بے شک اللہ، لہ اسی کے لیے ملک السماواتی، بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد البتہ تابا مہربانی فرمائی اللہ نے، علی النبی نبی پر، صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، اللہ زینہ جنہوں نے اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی ساعۃ العسرۃ مشکل گھڑی میں، من بعد اس کے بعد کے، ما قادا کہ جب قریب تھا، یزیغ کہ پھر جائیں، قلوب دل، فریقون ایک فریق کے، منہم ان میں سے، ثم پھر تابا علیہم مہربانی فرمائی ان پر، انہ بے شک وہ بہم ان پر، رؤوف الرحیم بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ بے شک وعلی الثلاثۃ اور ان تینوں پر، الذین جن کا معاملہ، خلفوا ملتوی رکھا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، ارض زمین، بما باوجود، رحبت اپنی فراخی کے، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، انفسہم ان کی اپنی جانیں، وظنوا اور وہ یقین کر لیا انہوں نے، ان یہ کہ لا نہیں، ملجا نہیں کوئی پناہ، من اللہ اللہ سے، الا مگر الیہ اسی کی طرف، ثم پھر تابا مہربانی کی، علیہم ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کرے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، وکونوا اور ہو جاؤ، مع الصادقین سچوں کے ساتھ۔ فرمایا بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا انسان بھی، نعوذ باللہ، اگر اللہ کا دشمن ہے تو اسے دوری اختیار کرنا واجب ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ مومن کا معاملہ، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی اس کا اقبال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کی اور توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار پر بھی، جو تنگ دستی کی گھڑی میں ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا، یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں تنگی کے وقت سے مراد غزوہ تبوک پر روانگی کا وقت ہے، جب شدید گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھیں اور بے سر و سامانی کی حالت تھی، سفر طویل اور پرمشقت تھا، چنانچہ اس وقت بعض سچے مسلمان بھی جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے۔ آخر ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آئی، اور وہ پورے عزم کے ساتھ جہاد پر نکل کھڑے ہوئے۔ اور یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں روانگی کے لیے ہمت اور جرأت عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی سے مراد وہ آیت ہے کہ جس کا آغاز ہی اس طرح ہوا تھا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ایسے ہٹے کٹے، تنوع مند اور کھاتے پیتے منافقوں کو جہاد پر جانے سے رخصت کیوں دے دی۔ فرمایا اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے فراخ تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا۔ یہ تین صحابہ کرام تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل تقریباً ہر غزوے میں یہ شریک ہوتے رہے۔
غزوہ تبوک میں صرف تساہلاً یعنی صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی وہ تو ہو گئی، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران میں آپ نے صحابہ کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے بھی روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں، اور چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکور آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی ہی کی وجہ سے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی یعنی اللہ کا خوف ہوگا وہ بھی سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ سچے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چرانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ استغفر۔ اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہوئے یہ الفاظ یاد ہیں کہ وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر جس کی بابت تجھے شک اور شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی کا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہرقل نے ابو سفیان سے جب کہ وہ ابھی کافر تھے پوچھا، وہ پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے اور کرتے رہے ہیں، اور وہ پیغمبر ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت۔ اپنے لیے اس میں عمل کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لیتے جائیے گا، بہت قیمتی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔